چنانچہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بایزید کو اولیاء اللہ میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل امین کو دوسرے فرشتوں کے اندر حاصل ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے بچے کو مدرسے میں ڈالا، قاری صاحب سے کہا کہ ان کو جلدی جلدی گھر نہ آنے دینا، گھر کی وجہ سے کہیں مدرسے سے دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ چنانچہ قاری صاحب نے ان کو کئی دن مدرسے میں رکھا۔ بچے نے ایک دن کہا کہ گھر جانے کو جی چاہتا ہے، استاد نے بہت سارا سبق ذمہ لگا دیا، اگر یہ سب سنا دو گے تو تمہیں اجازت دے دوں گا۔ بچے نے وہ یاد کر کے سنا دیا، استاد نے اجازت دے دی۔ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، والدہ اس وقت وضو کر رہی تھی، کھٹکے سے پہچان گئی میرا بیٹا دروازے پر ہے، مگر پھر سوچنے لگی آج اگر دروازہ کھول کر اس کو گھر داخل ہونے دیا تو بچے کو گھر کی عادت پڑ جائے گی، مدرسے نہیں جایا کرے گا۔ چنانچہ دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہوئی، بچے سے پوچھتی ہیں من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب ملا بایزید، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آگے سے فرمانے لگی ایک میرا بایزید تھا، میں نے تو اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو کون بایزید ہے جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بچہ سمجھدار تھا، پہچان گیا امی چاہتی ہے میں دین کا علم حاصل کروں۔ لوٹ کے واپس مدرسے آیا اور اس وقت مدرسے سے نکلا جب عالم فاضل بن چکا تھا۔ اتنے بڑے ولی کو ولی بنانے میں آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، ان کی ماں کی حیثیت سے۔ اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ، محمد غزالی، امام احمد غزالی، یہ دونوں بھائی تھے، ان کی تربیت بھی ان کی والدہ نے کی۔ یہ بھی یتیم ہو گئے تھے، والدہ نے دونوں کی تربیت کی اور دونوں کو نیک بنایا۔ ان میں سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ علم میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، مگر ان کے دوسرے بھائی وہ عمل میں بہت بڑھے ہوئے تھے، صاحب کشف انسان تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھاتے، لیکن ان کے بھائی اپنی اکیلی نماز پڑھ لیتے، امام کے پیچھے پڑھنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ لوگوں کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی۔ ایک دن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے والدہ سے کہا کہ امی میں اس مسجد کا امام ہوں اور بڑے خطیبوں کا بھی بڑا خطیب ہوں، اور لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کا اپنا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کی امامت کیسی؟ تو ماں نے کہا بیٹے تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ ان کے بھائی احمد غزالی ان ماں کے حکم کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھانی شروع کی، پہلی رکعت تو انہوں نے پڑھی، مگر دوسری رکعت میں ان کے بھائی نے نماز چھوڑی اور واپس آ گئے۔ اب امام غزالی کی پوزیشن اور زیادہ آکورڈ ہو گئی، نماز پڑھ کر بڑے رنجیدہ تھے۔ والدہ کو آ کر بتایا امی بھائی نے تو اور میری ناک کٹوا دی۔ ماں نے بلا کے پوچھا بیٹے تم نے کیوں میری بات نہ مانی؟ کہنے لگا امی آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، جب تک یہ نماز پڑھا رہے تھے میں پیچھے پڑھتا رہا، جب یہ نماز پڑھانے کی بجائے کچھ اور سوچنے لگے تو میں واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹے تم نے کیا سوچا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، امی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی، میں نماز پڑھانے سے پہلے عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا اور ان مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا پہلی رکعت تو میں نے توجہ اللہ کے ساتھ پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں عورتوں کے وہی مسائل میری دماغ میں آ گئے اور میں تھوڑی دیر کے لیے انہی مسائل کے اندر سوچنے لگ گیا۔ تو اس وقت جو ہے ماں نے کہا افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بیٹا بھی میرے کام کا نہ رہا۔ جب ماں کی یہ بات سنی دونوں بچے طرف اٹھے، کہنے لگی امی ہم دونوں آپ کے کام کے کیسے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک تو نماز میں کھڑا عورتوں کے مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے ان کو وقت کا امام غزالی بنا دیا۔ تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ماں کی شکل میں عورت کا کردار نظر آئے گا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، ماں ان کے کپڑے میں پیسے سی دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے بیٹے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچا راستے میں چلا، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا، ایک نے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں، بچے نے صاف بتا دیا،
डाकू उसको अपने सरदार के पास ले गया। सरदार बड़ा हैरान, बच्चे को जान का खौफ नहीं, माल के जाया होने का डर नहीं। पूछा, बच्चे तुमने सच सच क्यों बता दिया? लोग तो ऐसे मौके पे छुपाते हैं अपने माल को। कहने लगा, मेरी अम्मी ने कहा था सच बोलना। उस बच्चे की बात का इतना असर हुआ, डाकुओं के सरदार ने सोचा ये छोटा सा बच्चा माँ की बात का इतना लिहाज रखता है, हमने तो कलमा पढ़ा, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का लिहाज नहीं रखते, चुनाचे तौबा करके नेक बन जाते हैं। ये बच्चा वक्त का एक बड़ा वली बना, जिनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक और कामयाब शख्सियत के पीछे आपको औरत का किरदार माँ की शक्ल में नजर आएगा। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब बंगाल के दौरे पर निकले, आपके हाथ पर 7 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, 70 लाख मुसलमानों ने बैत तौबा की। जब आप घर वापस आए खुश थे, चेहरे पर रानाई थी, खिला हुआ चेहरा था, अपनी वालदा की कदम बोसी की। माँ ने पूछा, बेटे आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अम्मी, अल्लाह ने ये सआदत बख्शी कि लाखों इंसानों ने इस फकीर के हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लिया। माँ ने फरमाया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। कहने लगे, अम्मी सच कहा लेकिन तफसील तो बता दीजिए। माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे मैंने कभी तुम्हें बेवजू दूध नहीं पिलाया, ये उसकी बरकत है, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों पर लाखों इंसानों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा दी। तो एक और कामयाब शख्सियत के पीछे आपको एक औरत माँ की शक्ल में नजर आएगी। इसी तरह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुब मीनार के करीब लेटे हुए हैं, उनके बारे में आता है कि मुगलिया बादशाहों के वो पीर थे, और जब वक्त के बादशाह भी मुरीद हो तो फिर रियायत का क्या कहना। तो लाखों इंसानों के ये शेख बने, अल्लाह ने इनको वो मकाम अता किया। इनकी बात है, अभी छोटे थे और अभी जो है पैदाइश को थोड़े दिन गुजरे थे, माँ बाप इनके आपस में मशवरा कर रहे थे बच्चे की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। माँ कहने लगी, मेरे जहन में एक तजवीज है, थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं उस तजवीज पर अमल करूंगी। अल्लाह ने किया, मदरसे जाने के काबिल हो गए। एक दिन माँ ने खाना बनाया और खाना बनाकर कमरे में छिपा दिया। बेटे ने आकर कहा, अम्मी भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा हम भी अल्लाह से मांगते हैं, वही रिज्क देने वाला है, दुनिया के हर इंसान को और जानदार को वही रिज्क देता है, तुम भी अल्लाह से मांगो। बेटे ने पूछा, अम्मी कैसे मांगू? कहा, बेटे मुसल्ला बिछाओ। मुसल्ले पर अत्तहियात की शक्ल में बेटे को बिठाया और उसको कहा, हाथ फैलाओ। बेटे ने मासूम से हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा, अल्लाह मैं अभी मदरसे से आया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं इस वक्त थका हुआ भी हूँ, मुझे सख्त भूख लगी हुई है, तू मेरे मालदेन को भी रिज्क देता है, अल्लाह मुझे भी रिज्क दे दे। बच्चे ने अल्फाज कर कह के पूछा, अम्मी अब मैं क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटे तुम इस कमरे में तलाश करो, तुम्हें कहीं रोटी मिल जाएगी। चुनाचे बच्चे ने जरा इधर उधर ढूंढा, माँ ने तो पका के खुद रखी हुई थी, एक जगह मिल गई। बच्चे ने खुशी खुशी खाना खा लिया। अब ये रोज की रूटीन बन गई। जब बच्चे को रोज खाना इस तरह से मिलना शुरू हुआ तो बच्चे के जहन में तजस्सुस पैदा हुआ। वो माँ से पूछता, अम्मी अल्लाह कितने अच्छे हैं, हर एक को खाना देते हैं, जंगल वालों को भी खाना देते हैं, शहर वालों को भी खाना देते हैं, इंसानों को भी देते हैं, हैवानों को भी देते हैं। अम्मी अल्लाह हमें जो है हमें कितने प्यारे हैं। तो बच्चा जब अल्लाह से मोहब्बत की बातें करता, माँ का दिल उछलने लगता, समझती मेरी तदबीर कारगर हो रही है, मेरे बेटे के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बढ़ रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान की वजह से इसके दिल के अंदर अल्लाह से ताल्लुक जुड़ रहा है। तो माँ खुश थी कि मेरे बच्चे के दिल में बचपन से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जागृति हो रही है। मगर एक दिन अजीब वाक़या पेश आया। माँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी तकरीब में चली गई और वक्त का एहसास न रहा। जब ख्याल आया तो बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे के मदरसे से वापस आने का वक्त हो चुका था और माँ ने तो खाना भी पका के नहीं रखा था। जब ख्याल आया आंखों से आंसू आ गए, सर पे अपना जो है
वो बुर्का रखा, अब तेजी तेजी से घर की तरफ भी चल रही है, रो भी रही है, रास्ते में दुआएं भी मांग रही है। मेरे मालिक, मैंने अपने बच्चे के यकीन बनाने के लिए ये एक कार्रवाई शुरू की थी, अल्लाह मेरी लाज रख लेना, अगर बच्चे का यकीन आज टूट गया तो फिर मेरी मेहनत वाया चली जाएगी, ये मेरी कोताही थी, मुझे वक्त का एहसास न रहा। चुनाचे माँ रोती हुई घर जब पहुंची, देखती है कि बेटा मीठी नींद सोया हुआ है। माँ ने जल्दी से खाना बनाकर एक जगह छुपा दिया, फिर बेटे के पास आई, रुखसार का बोसा लेकर उसको जगाया, सीने से लगाया, मेरे बेटे आज तो तुझे बड़ी भूख लगी होगी। बेटा उठकर कहने लगा, अम्मी नहीं, मुझे तो भूख नहीं लगी। माँ ने पूछा, बेटा वो कैसे? अम्मी, मैं मदरसे से जब आया था आप तो घर पे थी नहीं, मैंने मुसल्ला बिछाया और मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह थका हुआ हूँ, भूख भी लगी है और आज तो अम्मी भी घर पे नहीं, अल्लाह मुझे खाना दे दीजिए। इसके बाद अम्मी मैं कमरे में गया, मुझे एक जगह एक रोटी पड़ी हुई नजर आई, अम्मी मैंने उसे खा लिया, लेकिन जो मजा मुझे आज आया इससे पहले मुझे वो मजा कभी नहीं आया था। माँ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह पहले वक्तों में माएँ अपने बच्चों का यकीन और ईमान बढ़ाया करती थी और बच्चे बड़े होकर वक्त के मशाइख और बड़े उलमा सवार बना करते थे। तो एक और कामयाब इंसान की जिंदगी के पीछे आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा, एक माँ की हैसियत से, और ये शुरू से इस्लाम की तारीख में मिसालें मिलती चली आ रही है। चुनांचे एक सहाबिया के बारे में आता है, अब उनके 4 बेटे थे, जब खाना खाने बैठते चारों को कहती, मेरे बेटो, न मैं तुम्हारे मामू को रुसवा किया, न मैंने तुम्हारे बाप के साथ खयानत की। बच्चे छोटे समझ न पाते, पूछते, अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? माँ कहती, बेटो मैं ऐसे किरदार की मालिका हूँ, इतनी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी कि जब मैं कंवारी थी तुम्हारे मामू को रुसवा न किया, और जब मेरी शादी हुई मैंने कोई ऐसी गलती न की कि तुम्हारे बाप के साथ खयानत होती। मैं पाक दामना जिंदगी गुजारने वाली औरत हूँ। बेटे पूछते, अम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? फरमाती, मेरी एक तमन्ना है, उसे पूरी कर देना। बेटे पूछते, अम्मी कौन सी तमन्ना? फरमाती, जब तुम जवान हो जाओगे तुम दीन के जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, और बेटो तुम सब के सब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना, और जब मुझे खबर मिलेगी मैं आकर तुम्हारी लाशों को देखूंगी, अगर तुम्हारे सीनों पे तलवारों के जख्म नजर आए बेटो मैं तुझसे बड़ी राजी हो जाऊंगी, और अगर पुष्ट पर नजर आए तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बेटे कहते, अम्मी हम जरूर शहीद होंगे, मगर पूछते, अम्मी आप ऐसा क्यों चाहती हैं? माँ उस वक्त ठंडी सांस लेकर कहती, मेरे बेटो क़यामत का दिन होगा, परवरदिगार की तरफ से ऐलान होगा, शहीदों की माएँ कहाँ है? तो उस वक्त मुझे अपने परवरदिगार के सामने जाते हुए सुरखरुई नसीब होगी। सुभान अल्लाह। और देखिए ऐसे शुहदा के पीछे आपको एक माँ का किरदार नजर आएगा। ये मिसालें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आपको तारीख इस्लाम के अंदर मिल जाएंगी। इसलिए असल तो घर का माहौल औरतें ही बनाती हैं। ये पक्की बात है कि घर का माहौल मर्द बनाने में मर्द भी किरदार औरत का हुआ करता है। मर्द जितना भी जोर लगा ले वो घर का माहौल नहीं बना सकते, लेकिन औरत अगर चाहे तो घर का माहौल आसानी से बना लेती है। इसीलिए ये आजिज़ तो यहाँ तक कहता है, अगर किसी इंसान के 2 बच्चे हों, एक बेटा हो और एक बेटी हो, और उसके वसाइल इतने हो कि दोनों में से एक को दीन की तालीम दे सकता है, तो उस आदमी को चाहिए कि बेटी को दीन की तालीम पहले दे, इसलिए कि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। जब कोई बच्ची पढ़ जाएगी कल को ये घर की मालिका बनेगी, इसकी अपनी औलाद होगी, इसका शौहर होगा, घर के दूसरे अफराद होंगे, फिर ये घर के अंदर माहौल बनाने में मरकजी किरदार अदा करेगी। इसलिए बच्चियों को दीन पढ़ाना और उनको घर के माहौल बनाने के जिम्मेदारी सौंपना ये वक्त की अहम जरूरत है। सहाबियात इल्म हासिल करने में सहाबा से मर्तबे में कम नहीं थी, बल्कि बात तो ऐसी भी मिसालें मिली कि सहाबा उनके इल्म पर हैरान हुआ करते थे। सुनिए और जरा दिल के कानों से सुनिए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब लानो का दौर है, आप मिंबर पर खड़े हुए फरमाया, आजकल लोग हक मेहर के बांधने में बड़ी जो है वो बहुत फराखी का सबूत दे रहे हैं। अमीर लोग बड़े बड़े हक मेहर बांधते हैं,
جبکہ غریب لوگ اتنا نہیں باندھ سکتے تو غربا کو پریشانی ہوتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ایک مناسب مقدار متعین کر دی جائے، امیر غریب سب اتنا حق مہر باندھ لیا کریں تاکہ کسی مسلمان بھائی کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ ایک درمیانی مقدار متعین کر لینی چاہیے اور اس کو حق مہر آج کے بعد باندھنا چاہیے۔ آپ یہ بیان کر کے نیچے اترے۔ عورتوں کی طرف سے ایک صحابیہ پردے میں آئی ہیں اور عمر لانو کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امیر المومنین آپ نے انتظامی امور کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا یا آپ نے شریعت و سنت کے سامنے رکھ کے مسئلہ بیان کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو انتظامی امور کو سامنے رکھ کے بات کی ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ فرمانے لگی مگر جب قرآن میں یہ بات وضاحت سے بیان کر دی آپ کو کہاں اختیار ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکیں؟ عمر لانو نے فرمایا کہاں قرآن میں اس کی تفصیل ہے؟ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم کسی بیوی عورت کو حق کے مہر کے میں اگر سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دو، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سونے چاندی کا ڈھیر کہا تو آپ اس جو ہے مقدار کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ عمر لانو اسی طرح الٹے پاؤں واپس منبر پر آئے، فرمانے لگے ایک بہن نے اپنے بھائی کی غلطی کو نشاندہی فرما دی، چنانچہ آپ نے فرمایا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جب پروردگار نے حد متعین نہیں کی تو لوگوں کے پاس چوائس ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق ہر حق مہر باندھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں علم میں اس وقت صحابہ سے ایک رتبے میں کم نہیں تھیں، بلکہ ان کو بھی کئی مرتبہ اپنی جو ہے وہ مشورے دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح تابعین کی بات ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ اور وہ اپنے وقت کا بہت سخت گیر حاکم تھا، بہت لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کے بیٹے کو سزا دلوائی تو بوڑھی عورت نے آ کر حجاج کو سخت سست کہا اور کہا حجاج تم ظلم کرنا چھوڑ دو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مٹائیں گے جیسے اس نے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں سے کلا کا لفظ اڑا دیا ہے۔ حجاج خود بھی حافظ تھا، قاری تھا، بلکہ مقری تھا۔ جب اس نے قرآن پر نظر ڈالی تو پہلے 15 پاروں میں کہیں کلا کا لفظ نظر نہ آیا۔ کہنے لگا واقعی بات تو تم نے سچ کہی، اگر کہیں کلا کا لفظ ہوتا میں تمہیں بھی سزا دلواتا۔ سوچنے کی بات ہے اس وقت کی بوڑھی عورتیں بھی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ایسے علمی نکات بیان کیا کرتی تھیں۔ اس قسم کی مثالیں اور بھی کئی زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابیات کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی جو ہے اہتمام فرمایا۔ چنانچہ سیدہ حفصہ جو ام المؤمنین ہیں ان کو لکھائی نہیں آتی تھی، ان کی لکھائی سنوارنے کے لیے آپ نے شفا ادویہ کو سفارش کی اور فرمایا کہ میری بیوی کو تم لکھنا سکھا دو۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے خود اہتمام فرمایا اور کہہ دیا کہ ان پر بھی دین کا سیکھنا فرض ہے، لہذا عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ دین کو سیکھیں، زندگی دین کے مطابق گزاریں۔ بلکہ اس امت میں عورتوں نے کئی تو ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ ان کے کارناموں کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حفاظت قرآن ہی کا واقعہ لے لیجئے۔ قرآن مجید کی حفاظت دو طرح سے ہوئی، ایک اس کو سینوں میں حفظ کیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، ایک اسے سفینوں میں کاغذ کے صفوں پر جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو عورتیں اس میدان میں مردوں سے پیچھے نہ رہی، انہوں نے سینوں میں بھی قرآن کو محفوظ کیا، سفینوں میں بھی محفوظ کیا، بلکہ اس امت کی جوان بچیوں اور بیٹیوں نے سفینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے میں مردوں سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ اب اتنے کاتب مرد کہاں سے آئے جو ہزاروں کی تعداد میں قرآن لکھیں، جو ہر گھر میں پہنچ جائے؟ تو اس زمانے میں دستور یہ بنا ہوا تھا، بچیاں دین کی تعلیم پاتی، اپنی لکھائی کو اچھا بناتی اور جب تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے رشتے کے انتظار میں گھر میں وقت گزارتی، اس وقت بچی کا یہ معمول ہوتا وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی اور کام کاج کرنے کے بعد جو وقت فارغ ہوتا
تو وہ کاغذ کے اوپر خوبصورت الفاظ میں اور خوش نویسی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو باوضو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کر لکھنا شروع کرتی. محبت سے بھرا ہوا ایک ایک لفظ لکھتے لکھتے سال 2 سال میں وہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتی. ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنوا دیا کرتے. جب اس بچی کی شادی ہوتی اس کے جہیز میں وہ سنہری قرآن ساتھ دیا جاتا. یہ پیغام تھا سسرال والوں کے لیے کہ میری بیٹی نے گھر میں ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اس کا وقت ادھر ادھر کی بےہودہ باتوں میں نہیں گزرا, اللہ کے قرآن کی حفاظت میں گزرا ہے. اس وقت ہر نوجوان بچی اپنے لیے قرآن لکھ کر اگلے گھر جاتی. چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن لکھے گئے اور یہ صحرا بھی یہ شان بھی اللہ نے عورتوں کو عطا کی کہ قرآن مجید کی حفاظت میں انہوں نے کردار ادا کیا. کل قرآن مجید قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا, اللہ کے ہاں ان کو درجے ملیں گے. اسی طرح کی اور کئی مثالیں نظر آتی ہیں. بلکہ حفاظت حدیث میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں. کتابوں میں لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فقیہ مدینہ تھے, امام مدینہ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کا درس دینے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. ایک پردہ لگا تھا جس کے پیچھے ان کی بیٹیاں بیٹھتی تھی. جب مرد لوگ حدیث پاک کی قرات کرتے اس کو پڑھتے تھے, اگر ان کے پڑھنے میں کہیں عبارت کی غلطی ہوتی تو پردے کے پیچھے سے ان کی بیٹیاں ایک جگہ لکڑی رکھی ہوتی تھی, لکڑی کو لکڑی کی کتنی مثالیں ہیں. عبادت میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں, قرآن کے عشق میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے نہ رہیں. چنانچہ محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں. امام جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. اللہ نے ان کو جو ہے خواب کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا تھا. حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی خواب دیکھتے تھے تو محمد ابن سیری سے تعبیر پوچھا کرتے تھے. انہوں نے تعبیر الرؤیا کے نام سے کتاب لکھی. اکثر علماء خواب کی تعبیریں بتاتے ہوئے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. چنانچہ وہ محمد ابن سیری ایک وقت میں قرآن کے عالم بھی تھے, حدیث کے عالم بھی تھے, وقت کے بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حفصہ تھا. حفصہ ابن بنت سیری فقیہہ بھی تھی, انصاریہ ہیں, سیدات میں سے ہیں, تابعیات میں سے ہیں. چنانچہ ان کو اللہ نے قرآن کا عشق عطا کیا تھا. چاروں جو ہے اشرا جو ہے سب روایتوں میں قرآن مجید اتنا اچھا پڑھا کرتی تھی اور سب کہتا تھا کہ محمد ابن سیری قرآن پاک کا کوئی لفظ ادا کرنے میں کہیں ذرا جو ہے وہ اٹک جاتے تو بچے کو بھیجتے, فرماتے جاؤ حفصہ سے سن کر آؤ وہ اس لفظ کو کیسے ادا کرتی ہے. حفصہ جب لفظ کو ادا کرتی محمد ابن سیری اپنی تصحیح کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, ایک اور کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ان کی بہن کا کردار نظر آئے گا ان کے قرآن پاک کی تصحیح کروانے میں. چنانچہ حفصہ ابن بنت سیری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 30 برس تک اپنے گھر کے اندر جو مسجد سی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں, انہوں نے 30 سال مسجد میں گزارے. فقط قیلولہ کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر آتی, باقی سارا وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتی. چنانچہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی حتیٰ کہ ان کے پاؤں متورم ہو جاتے. ان کے بارے میں بلکہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ان کی ایک باندی تھی جو عقل کی بڑی سادی سی تھی. اس باندی سے کسی نے پوچھا تم اپنی مالکہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بڑی نیک خاتون ہے, بڑے اچھے اخلاق ہیں, حلیم متبع ہیں, طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہے, مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں ان سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے روتی رہتی ہے. وہ بیچاری سمجھ ہی نہ سکی کہ اللہ کی محبت میں بھی کوئی رویا کرتا ہے. تو باندی نے کہا کہ معلوم نہیں ان سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے, ساری رات نماز پڑھ کر روتی رہتی ہیں. چنانچہ ان کے وقت کے ایک بزرگ تھے عیاش ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا مرد نہیں پایا جس کو میں حفصہ پر فضیلت دے سکوں. چنانچہ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا حسن بصری اور محمد ابن سیری کو بھی فضیلت نہیں دے سکتے؟ فرمانے لگے نہیں,
ان کو بھی میں حفصہ پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، علم و عمل میں ایسا مقام پایا، وقت کے علماء کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ حسن بصری اور محمد ابن سیرین پر بھی قرآن کے عشق میں بازی لے گئیں۔ اسی طرح اور کئی تابعیات تھیں، چنانچہ حجیمہ بنت حیی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغرا تابعیہ ہیں، یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی کی تیسری بیوی ہیں۔ چنانچہ قاریہ تھی، مقرئہ تھی، یعنی ان کی یہ آگے قرات پڑھایا بھی کرتی تھی۔ ان کے بارے میں ابراہیم بن ابی ابلا اور عطیہ بن قیس نے ان سے باقاعدہ قرات آگے نقل کی، فرمایا کرتی تھی دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ شب زندہ دار تھی، اتنی عبادت کرتی کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خاوند سے محبت میں کہنے لگی کہ جب میں کنواری تھی آپ نے پیغام نکاح بھیجا، میرے ماں باپ نے میرا نکاح آپ سے کر دیا، اب میں آپ کے علم عمل اور حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوں، اتنی آپ سے محبت کرتی ہوں کہ میں آخرت کا پیغام نکاح آپ کو خود دے رہی ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے المرأۃ لآخر ازواجہا، عبرانی شریف کی روایت ہے کہ عورت تو اسی کے نکاح میں ہوگی جس سے اس کا سب سے زندگی میں آخری نکاح ہوگا۔ تو اگر تم جنت میں میری بیوی بننا چاہتی ہو، میری وفات کے بعد پھر کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ چنانچہ ان کی جب وفات ہو گئی، ابھی ان کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی، اللہ نے خوبصورتی بھی دی تھی اور خوبصورت بھی تھی، علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کی حکومت بھی تھی، انہوں نے اس وقت اپنا پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کا متمنی ہوں، مگر انہوں نے ان کو نبی علیہ السلام کی وہی حدیث سنائی، کہنے لگی میں اپنے پہلے شوہر کی بیوی جنت میں بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ بہت اچھا، پھر تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تمہارے لیے بیوگی کا وقت گزارنا آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی نیک خواتین اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح میمونہ بنت ابی جعفر مخزومی مدنی تابعی کی یہ بیٹی ہے، قرات عشرہ کے 8ویں قاری ہیں۔ چنانچہ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرات عشرہ کے 8ویں قاری ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے والد سے باقاعدہ قرات و تجوید کا علم حاصل کیا، اور پھر ان سے ان کے بیٹے احمد نے قرات کو باقاعدہ نقل کیا۔ یہ 2 صدی ہجری کی جو ہے وہ نیک خاتون ہے۔ اسی طرح سلمہ ام الخیر یہ 8ویں صدی ہجری کی ایک خاتون گزری ہے۔ حضرت محقق ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صاحبزادی تھی، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کو کے نام کو ہر دنیا کا حافظ اور قاری آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے جو ہے قرات و تجوید کا علم حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سلمہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ سلمہ نے مجھ سے قرآن مجید حفظ کیا، پھر مقدمہ جبریہ اور مقدمۃ النحو حفظ کر کے سنایا، پھر طیبۃ النشر حفظ کر کے قرات عشرہ سنائی۔ علم حدیث، عربیت، خطاطی اور علم اشعار میں ید طولہ رکھتی ہے۔ 10 قراتوں پر ان کو اتنا کمال حاصل ہے کہ مجھے اس وقت کوئی مرد نظر نہیں آتا جو میری بیٹی کا ہم پلہ ہو۔ تو امام جزری رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ قرآن کے علم میں اور قرات و تجوید میں مجھے اپنے وقت میں کوئی مرد ایسا نظر نہیں آتا جو میری بیٹی کے ہم پلہ ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی نے قرآن مجید کا کیسا علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح عائشہ بنت ابراہیم جو دمشق کی رہنے والی تھی، ام محمد، بیٹا ان کا محمد تھا، ام محمد کے نام سے مشہور تھی، اور یہ اپنے وقت میں قرآن اور حدیث کی بڑی عالمہ سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ ابن عساکر جیسے حضرات نے بھی ان سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ یہ ساتھ ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر۔ ابن کثیر آج ہر عالم جو ہے پڑھتا ہے، اسے ام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ خود اپنی ساس کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حافظ یوسف مجدی کی بیوی تھی اور کتابیں لکھنے میں اپنے خامد کی مدد کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے خامد نے 2 کتابیں لکھی، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف۔ ابن طولون کا قول ہے کہ یہ کتب بعد کی کتابوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی
ہوتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خوش دامن زہد و طاعت میں اتنا بلند مقام پا گئی کہ اپنے وقت کے مردوں سے بھی سبقت لے گئی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور مفسر کا یہ کہنا کہ میری خوش دامن زہد و طاعت میں، علم و عمل میں مردوں سے سبقت لے گئیں، اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت کی عورتیں دین میں کتنی ترقی پا گئی تھی۔ اسی طرح عائشہ بنت عمران یہ 7ویں صدی ہجری کی ایک قاریہ حافظہ گزری ہے، قرآن مجید کے ساتھ اتنا عشق تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں 1520 مرتبہ پورے قرآن پاک کا حفظ مکمل پڑھا، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکپن میں 80 عورتوں سے علم حدیث حاصل کیا، گویا ہر گھر اس وقت دارالحدیث بنا ہوا تھا، ہر ماں اپنے بچے اور بچیوں کو خود حدیث کی کتابیں پڑھاتی تھی۔ مشکات شریف تو لکھی اسی لیے گئی کہ عورتیں اگر بخاری شریف تک کی تمام سیاستہ کی کتابوں کی تفصیلی علم نہیں پڑھ سکتی یا پڑھا سکتی تو چلو ایک ایسی کتاب بنا دی جائے جس میں تمام سیاستہ کی احادیث لے لی جائیں، ہر بات کی احادیث آ جائیں، اگر عورت اس کو پڑھ لے، اپنی بچیوں کو پڑھا دے تو اسے دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے۔ تو مشکات المصابی تو لکھی ہی اسی لیے گئی، چنانچہ سنت میں مشکات شریف تک کی تعلیم تو تمام بچیوں کو دی جاتی تھی، بلکہ قریب کے زمانے تک یہ علم جاری رہا۔ چنانچہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی دادی صاحبہ سے یعنی حضرت نونوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ سے فرماتے تھے میں نے اپنی دادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سبکن گھر میں پڑھا۔ سبحان اللہ، تھوڑے عرصے کی بات ہے، اس وقت تک عورتیں اپنے گھروں میں مشکات شریف تک کی کتابیں اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتی تھیں۔ تو معلوم ہوا اس امت میں علم کو، قرآن کو محفوظ کرنے میں اور آگے پہنچانے میں جہاں مردوں نے بڑا کام کیا، وہاں عورتیں بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہیں، انہوں نے بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ تصنیف و تاریخ کے میدان میں بھی عورتوں نے کمال کر دکھایا۔ ایک عورت عائشہ بنت یوسف باعونیہ یہ 922 ہجری میں جو ہے وفات پاتی ہیں، دمشق کی رہنے والی تھی، ان کے بارے میں لکھا ہے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور قاہرہ کے اس وقت درسگاہ سے انہوں نے افتاء اور تدریس کی باقاعدہ سند حاصل کی۔ یہ عورتوں میں سے وہ عورت ہے جن کو اس وقت کے سب سے چوٹی کے مدرسے سے باقاعدہ مفتیہ ہونے کا جو ہے سند دی جا رہی ہے، تو اتنا تو علم حاصل کر چکی تھی کہ وقت کے علماء نے ان کو افتاء کی باقاعدہ اجازت دی تھی، تدریس کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تصنیف و تالیف میں پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کام کیا کہ امت کی عالمات اور فاضلات پر سبقت لے گئیں۔ ان کی چند باتیں، چند کتابیں امت میں بہت مشہور ہوئیں اور مردوں نے بھی ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ الاشارۃ الخفیہ فی منازل علیہ، الدر الخائف فی بحر المعجزات والخصائص، صلاۃ السلام فی فضل الصلاۃ والسلام، الفتح المبین فی مدح الامین، یہ 4 کتابیں ان کی بہت معروف ہوئیں۔ تو معلوم ہوا دین کی تصنیف و تالیف میں بھی عورتیں پیچھے نہ رہیں، انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کی حفاظت اور آگے پہنچانے میں اس میدان میں بھی آگے قدم بڑھا کر دکھایا۔ چنانچہ عبادت کے واقعات تو بہت ہی زیادہ ہیں، ارے اس دور کی عام عورتوں کی باتیں کیا کرنی، اس وقت کی جو ملکہ ہوتی تھی، جو شاہی محل میں زندگی گزارتی تھی، ناز و نعمت کی پلی ہوئی ہوتی تھی، اس کے دل میں بھی خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ زبیدہ خاتون اس اچھے وقت کی ایک نیک ملکہ ہے، عام دنیا اپنے شوہروں سے دنیا کی چیزیں بنواتی ہے، کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نے اپنے لیے تاج محل بنوایا، کسی نے اپنے لیے باغ بنوایا، لیکن یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے خامن سے فرمائش کی اور عراق سے لے کر اس نے میدان عرفات تک اپنے لیے ایک نہر بنوائی اور فرمائش کر کے بنوائی جس سے لاکھوں انسانوں نے، حیوانوں نے، چرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور ان کی زندگیاں بچیں۔ اور اس نیک خاتون کو اس کا جو ہے اس نیک خاتون کو اس کا ثواب پہنچا، اس کے
कई बेटे थे, इसने अपने 2 बेटों को इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और हजरत से कहा कि इनको आप इल्म और अदब की तालीम दीजिए। फिर अपने खामिद को भेजती हैं हारून उर रशीद को कि जाएं देख के आए हमारे बेटे अदब सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। चुनाचे बादशाह चल के जाता है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास, क्या देखता है इमाम साहब वुजू कर रहे हैं और उनका बेटा जो वक्त का शहजादा था वो इमाम साहब के हाथों पर और उनके जो है पानी लोटे से डाल रहा है और इमाम साहब अपने वुजू कर रहे हैं। ये हारून रशीद खड़ा होकर देखता रहा। जब वुजू कर चुके इमाम साहब से मुलाकात हुई, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से अर्ज करने लगा, हजरत मेरी बीवी ने तो बच्चों को इसलिए भेजा था आप इनको अदब सिखाते। इमाम साहब ने फरमाया मैंने इनको अदब तो सिखाया, मैं वुजू कर रहा था, ये शहजादा होकर पानी डाल रहा था। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी ये चाहती है कि आप इनको ऐसा अदब सिखाते कि ये एक हाथ से आप पर पानी डालता और दूसरे हाथ से आपके पांव को मल के धो रहा होता। सुभान अल्लाह, उस वक्त के बादशाहों में भी ये तड़प होती थी और उनकी बीवियों में भी तड़प होती थी हमारी औलादें ऐसा इल्म और अदब हासिल करें। चुनाचे जुबैदा खातून के हालात जिंदगी में लिखा है, इसमें 100 खादमाएं घर में ऐसी रखी हुई थी जो हाफिजा थी, कारिया थी और हर हाफिजा के जिम्मे था हर दिन में रोजाना 3 पारे कुरान मजीद की तिलावत करे। चुनाचे 300 मरतबा कुरान मजीद रोज पढ़ा जाता था। शाही महल में शहद के मक्खियों की दनदनाहट की तरह हर तरफ कुरान की आवाजें आती थी। आज अगर अल्लाह ताला किसी को माल दे दे, उसके घर से टीवी की म्यूजिक की आवाजें आ रही होती हैं, मगर ये कैसी नेक औरतें थीं, अल्लाह की नेक बंदियां थीं कि इनके घरों से सारा दिन कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आ रही होती थीं। इसी तरह गियासुद्दीन खिलजी जो बादशाह गुजरा है अफगानिस्तान का, उसके बारे में आता है कि शाही महल में उसकी बीवी ने 1000 हाफिजात को रखा हुआ था और 1000 हाफिजात थोड़ी थोड़ी ग्रुप की शक्ल में 24 घंटे कुरान पाक पढ़ती रहती थी। महल में कुरान पाक हर वक्त पढ़ा जाता था। उस वक्त की सुभान अल्लाह इन नेक ख़वातीन का शौक ही होता था हम कुरान के गुलशन में बैठकर अपना वक्त गुजारें, हर तरफ से कुरान की आवाजें हमारे कानों में आती रहें। यही नहीं कि वक्त की अमीर औरतों का ये शौक होता था, बल्कि वो जो गरीब बच्चियां घरों में होती थी वो भी कुरान पाक खूब पढ़ती थी और अपना वक्त कुरान की खिदमत में गुजारती थी। बल्कि कारिया बशीरुन्निसा जो दुख्तर हैं हाफिज बदरुल इस्लाम उस्मानी की 1285 हिजरी में इनकी वफात हुई, 15 से 20 पारे रोजाना पढ़ा करती थी। मालूम हुआ ये औरतें जहां दीन के इल्म में आगे बढ़ी वहां अमल में भी आगे बढ़ गईं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे दीन का काम लिया, बल्कि औरतों ने दुनियावी उलूम में भी बाग कमाल कर दिखाए। किताबों में लिखा है कि उलिया बिन्त महदी, आयशा बिन्त अहमद और दल्लावा बिन्त खलीफा मुस्तफ़ी बिल्ला ये औरतें शायरात में से थी। इस्लाम के बारे में हम्द और नात लिखा करती थी और इनके शेर अपने वक्त में बड़े मकबूल हुआ करते थे। इसी तरह उम्मुल हसन जो बिन्त है अबू जाफर तंजाली की, अपने वक्त की माहिर तबीबा की, औरतें अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास जाया करती थी और तबीबा ज़ैनब का नाम तो आंखों की माहिर डॉक्टर के नाम से इस्लामी तारीख में बहुत नुमाया और मारूफ है। तो गोया औरतें उस वक्त अपना इलाज करवाने के लिए औरतों के पास जाती थी जो अपने वक्त की बड़ी बड़ी फिजिशियन हुआ करती थी। तो दीन के मैदान में इन दुनिया के जरूरी उलूम में औरतें पीछे न रही, उन्होंने अपनी जिंदगी बामकसद गुजारी। तो औरतों को ये बात नशीं कर लेनी चाहिए, वो फकत घरों में समोसे बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो घर के अंदर खाने बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि फकत घर के अंदर बच्चों को बड़ा करने के लिए पैदा नहीं हुई, वो तो दीन के लिए पैदा हुई है, अपने रब को राजी करने के लिए पैदा हुई है। घर के खाने पकाने भी हिस्सा है उस जिंदगी का, घर को साफ रखना भी जिंदगी का हिस्सा है, खाने को खुश रखना भी जिंदगी का हिस्सा है, अपने वालिदैन और दूसरे बच्चों का ख्याल रखना भी जिंदगी का हिस्सा है। मगर उसके साथ साथ अपने परवरदिगार को राजी करना और अपने आका और महबूब को राजी करना और उनकी एक एक सुन्नत पर अमल करना, ये भी जिंदगी का एक बड़ा फरीजा है। इसी की खातिर तो जिंदा है। अल्लाह तेरे बिना भी क्या जीना, अल्लाह तेरे ताल्लुक के बगैर जिंदगी का क्या मजा। आइए
قدم بڑھا کر اپنی زندگی میں علم کو حاصل کر لیجئے. اگر آپ کی عمر بڑی ہو چکی، اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے وقت کر دیجئے، اپنی بہنوں کو تیار کیجئے، اپنی سہیلیوں کو تیار کیجئے جو دین کا علم پائیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، حدیث پاک کا علم حاصل کریں، ان پر عمل کریں. آپ جہاں بیٹھیں دوسری عورتوں میں دین کی بات چلاتی رہا کریں، ان کو دین کی باتیں سناتی رہا کریں. آپ کی وجہ سے کسی نے توبہ کر لی، ساری زندگی وہ جو نیک کام کرے گی اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا سارا نور آپ کے دل میں عطا فرمائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. چنانچہ قیامت کے دن وہ علماء عورتیں یا علماء مرد جنہوں نے زندگی علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دی ہوگی، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دی ہوگی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ موجود ہوں گے. امت کے عام لوگ جائیں گے، پیاسے ہوں گے، ان کو فرشتے آب کوثر پلایا کریں گے. لیکن جب امت کے علماء یا امت کی عالمات فاضلات جائیں گی، روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے جام بھر کر ان کو پینے کے لیے دیں گے. یہ کتنی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جن کو محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا. چنانچہ ہمیں چاہیے ہم نیکی پر زندگی گزاریں. اس امت میں ایسی ایسی نیک خواتین گزری. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت کو دیکھا جو قرآن پاک کی آیتوں سے ہی جواب دیا کرتی تھی. المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، جو ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیا کرتی تھی. لمبی بات ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت کی عاجز پورا نہیں کر سکتا، ورنہ موقع کے تو بڑی مناسب تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی باتیں اس سے کی، میری ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی. میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا تیری ماں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں قرآن پاک کی عالمہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے. اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایسا جو ہے خوف موجود ہے. پچھلے 20 سال سے اس نے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا. تو جب قیامت کے دن ایسی نیک عورتیں کھڑی ہوں گی کہ 20 سال ان کی زبان سے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا، تو وہاں پر آج ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بیویاں جب کھڑی ہوں گی زبان سے غیبتیں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، دوسروں پر جو ہے وہ بدگمانیاں اور عیب بہتان باندھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، فلاں کو ریاکار کیوں کہا؟ تو میری بہن سوچ تو صحیح پھر اللہ کے سامنے کیسے جواب دے سکیں گی. آج وقت ہے اپنی زندگی کو نیکوکاری پر گزارنے کا، اپنی زندگی کو شرم و حیا اور تقوی و طہارت پر گزارنے کا. اللہ رب العزت کے ہاں پاک دامن عورت کا بڑا مقام ہے. شیخ عبد القادر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی، شہر کے سارے علماء میدان میں اکٹھے ہوئے، مرد عورتیں اکٹھے ہوئے، اپنے جانوروں کو بچوں کو بھی لے کر آئے، صبح سے لے کے عصر تک دعا مانگتے رہے. دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر قحط ڈالی ہے، اے مالک بارش عطا فرما دے. بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. فرماتے ہیں ایک نوجوان کسی کو اپنے اونٹ پر سوار کیے لے جا رہا تھا، وہ قریب سے گزرا، کھڑا ہوا، آ کر پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سارا دن رو کے گزر گیا، مرد عورتیں رو رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ اس اپنی اونٹ کی سواری کے پاس گیا، وہاں جا کر اس نے دعا مانگی. دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادل آئے، بارش برسنے لگی. علماء اس کی طرف بھاگے کہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے. چنانچہ جب اس کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی؟ وہ کہنے لگا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ ہے اور جنہوں نے اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا، نہ کبھی غیر محرم نے ان کو دیکھا. میں نے آ کر ان کی چادر کا دوپٹہ پکڑا، ان کے دوپٹے کا کونا پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں ایسی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، اگر تیرے ہاں اس کی پاک دامنی کا کوئی مقام ہے اپنے بندوں پر بارش عطا فرما. رب کریم نے اسی وقت بارش عطا فرما دی. تو جب نیکوکاری کی زندگی گزاریں گی، حیاداری کی زندگی گزاریں گی، اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمتیں دیں گے،
برکتیں دیں گے۔ آج کی عورتیں خاندوں کے شکوے کرتی پھرتی ہیں، اولاد کے شکوے کرتی پھرتی ہیں، یہ شکوے آپ کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مقبول بندی بن جاتی، آپ کے دامن میں اللہ کبھی بھی مصیبتوں کو نہ ڈالتے بلکہ خیر کو بھیجتے، رحمتوں کو بھیجتے، آپ کے ہاتھ اٹھتے، اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دیتے۔ اللہ نے تو ماں کو وہ مقام دیا کہ ماں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء کی مانند قبول کی جاتی ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے آپ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں، پردے کے بغیر باہر پھرتی ہیں، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، حرام حلال کا لحاظ نہیں کرتی، گھر میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی، دین کے اوپر زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو میوزک سننے سے جو ہے اچھی لگتی ہے۔ آپ کا کام ادھر ادھر کے جو ہے آپ کا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں گزرتا ہے، غفلت میں گزرتا ہے۔ کاش کہ آپ گھر کے کام کاج سمیٹ کر اپنا وقت قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، دین کے کاموں میں گزارتی، اللہ کے دین کا دل میں درد رکھتی، پھر دیکھتی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے۔ میرے آقا و سردار نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے گا، ہم الآخرہ، آخرت کا غم، کفا اللہ ہم الدنیا، اللہ اس سے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو ہم دنیا کے غموں کے پیچھے کیوں جو ہے وہ پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں اتری۔ ہم نیکوکار بن جائیں، آخرت کو اپنا غم بنا لیں، دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ چنانچہ جو ہے اس امت میں جہاں پہلے زمانے میں عورتوں نے بڑا کام کیا، شریف کے زمانے کی ایک عورت کی بات بھی سناتا چلوں، جو اس عاجز کا واقعہ خود پیش آیا۔ سمرقند میں اس عاجز نے ایک مرتبہ جمعہ المبارک کا خطبہ دیا۔ جمعہ کے بعد کچھ نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ اس عاجز نے معذرت کی، کہا کہ مسجد میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر میں آپ کے گھر کیسے حاضری دوں؟ مگر مفتی اعظم سمرقند ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے حضرت آپ اس کا انکار نہ کرنا، آپ بھی چلے میں بھی چلوں گا، تفصیل راستے میں بتا دوں گا۔ چنانچہ یہ عاجز چل پڑا۔ راستے میں مفتی اعظم سمرقند کہنے لگے حضرت ان کی ماں وہ بچی ہے کہ جب کمیونزم آیا، سرخ آندھی آئی تو 70 سال پہلے وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، آج اس کی عمر 90 سال ہو چکی، اب بوڑھی ہو چکی ہے۔ جب کمیونزم آیا، تحریت کا آندھی آئی تو ہر طرف لوگوں نے تحریت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان بچی دل میں دین کا ایسا درد رکھتی تھی، یہ اپنی سہیلیوں کو، دوسری عورتوں کو بے بانگے دہل، کھلے اعلان، کھلے طور پر یہ دین کی طرف بلاتی، کلمہ پڑھاتی، ان کو دین کی طرف مائل کرتی۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتوں نے کلمہ پڑھا، جہریت سے توبہ کی۔ ہمیں ہر وقت فکر ہوتی جوان العمر بچی ہے، کہیں پولیس والوں نے پکڑ لیا، عزت خراب ہوگی، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ ہم اسے سمجھاتے کہ بیٹی تمہارا دین کا جذبہ قابل قدر ہے، مگر اپنی جان اور اپنے عزت و ناموس کا بھی خیال کرو۔ یہ کہتی میرا محافظ اللہ ہے، ذرا نہ گھبراتی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اسی طرح عورتوں کو دین کی جو ہے وہ طرف بلایا اور ان کو ایمان والا بنایا، حتیٰ کہ ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والی بن گئیں۔ اس وقت یہ جوان لڑکی تھی، آج یہ 90 سال کی بڑھیا ہے، اس کے جوان بیٹے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ پاکستان سے کوئی عالم شیخ آئے ہیں، دل میں اس کے چاہت ہوئی کہ میں بھی ایک شیخ سے سلام عرض کر کے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کروں، اس لیے اس نے پیغام بھیجا کہ آپ آئیے۔ جب اس عاجز نے یہ باتیں سنی، دل میں بہت جو ہے ان کی عزت آئی، احترام آیا، اور دل میں خیال آیا ایسی نیک خاتون سے تو میں جاتے ہی دعائیں لوں گا۔ چنانچہ یہ عاجز جب ان کے گھر پہنچا، صاحب تراش تھی، بیمار تھی، بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ فقیر ان کی چارپائی کے قریب جب پہنچا، السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ سب سے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے،
वाला दिल बदल